فرحین آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ایک خاتون ہیں لیکن آپ نے جو بظاہری چال ڈھال ہے وہ آپ کی مردوں والی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے جب یہاں پہ مارکیٹ میں کھانا پکایا، چپس بیچے روڈ پہ، سموسے بیچے، تو کاؤنٹر لگتا تھا تو اچھے برے تمام آتے تھے، گال گلوچ بھی لوگ کر رہے ہوتے تو برا سا لگتا تھا۔ پھر یہ تھا کہ تھوڑا سا میں پینتی شلوار قمیص تھی تو پھر میں نے تھوڑا سا اپنا گیٹ اپ کو اس طرح سے جو مارکیٹ میں نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں کئی ایسی مثالیں ہیں عورتوں کی جو پردے کے پیچھے کسی کو نظر نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں جو ایک عورت ہے اس کے لیے کام کرنا کتنا مشکل ہے کہ جو معاشرے کے بدنما داغ ہیں وہ اس تک نہ پہنچ سکیں۔ میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا فرحین سے، جو کہ ہیں تو ایک خاتون لیکن انہوں نے جو ان کی وضاحت ہے وہ مردوں والی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب ایک عورت کو کام کرنا پڑتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اسے کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے فرحین سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کمانے کے لیے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرحین آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ایک خاتون ہیں لیکن آپ نے جو بظاہری چال ڈھال ہے وہ آپ کی مردوں والی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہاں جب لاہور شفٹ ہوئی تھی تو میری فرسٹ جاب جو تھی وہ ڈومینوز پیزا میں تھی، پھر میرا یونیفارم بھی ایسا میل ہی تھا وہاں پہ۔ اس کے بعد میری جب بیٹیاں آئی ہیں کراچی سے، یہاں موو کی ہے، میرے ساتھ رہنا تھا ان کو، تو پھر مجھے جب یہاں پہ مارکیٹ میں کھانا پکایا، چپس بیچے روڈ پہ، سموسے بیچے، تو کاؤنٹر لگتا تھا تو اچھے برے تمام آتے تھے، گال گلوچ بھی لوگ کر رہے ہوتے تو برا سا لگتا تھا۔ تو پھر یہ تھا کہ تھوڑا سا میں پینتی شلوار قمیص تھی تو پھر میں نے تھوڑا سا اپنا گیٹ اپ کو اس طرح سے جو مارکیٹ میں تعصبات وہ نہ ہو، کیونکہ یہاں پر گوسپ بہت ہوتی ہے، کنٹروورسی بہت ہے، کریٹیسائز بندے کو کرتے ہیں، اگر وہ کچھ کر بھی رہا ہے نہ بھی برا کرتا ہو تو وہ برا بننے کے لیے لوگ نہیں وہ کرتے، وہ برا بنانے کی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے برا بنا دے۔ اچھا فرحین یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم آپ کرنٹلی کیا کام کر رہی ہیں؟ بھائی فی الحال تو کچھ نہیں ہے، آپ کے سامنے موٹر سائیکل رائڈس تھی، تھانے کے چکر لگا کے میری رائڈس ختم ہو گئیں۔ دکان تھی میری، سب کو معلوم ہے کہ اس دکان کا کیس چل رہا ہے لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل پایا ہے، کیونکہ تھانے والے ظاہر سی بات ہے نہ میں رشوت کسی کو کھلا سکتی ہوں نہ میں اس کے حق میں ہوں۔ میں سے یہ چاہتی ہوں کہ جو سچ ہے وہ سچ ہو جائے، جو غلط ہے وہ غلط ثابت ہو جائے۔ اچھا فرحین یہ بتائیے گا کہ آپ کی فیملی ہے، آپ کے شوہر یا آپ کے بچے آپ نے بتایا تھا ہمیں، تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے گا۔ میری ایک بیٹی ہے اور وہ اسلام آباد بورڈنگ میں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ سے 10 سال کی ہیں وہ، اور شوہر جو تھے وہ میری بیٹی کے 1 مہینہ پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ 6 مہینے ساتھ رہ کے اور بغیر بتائے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد 7ویں مہینے میری بیٹی ہو گئی تھی ماشاءاللہ سے، پھر ان کی ذمہ داریاں سر پہ پڑی تو پھر میں لاہور شفٹ ہو گئی تھی۔ اچھا فرحین اب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ اوبر چلاتی ہیں بائک پہ اور لوگوں کو ادھر ادھر لے کے جاتی ہیں، اب بتائیں کہ اب آپ کا کیا مطالبہ ہے اور آپ کیا چاہتی ہیں جس سے آپ کی زندگی میں آسانی آ سکے؟ بھائی کچھ بھی نہیں، کیونکہ ابھی میں بالکل جو ہے نا ساری چیزیں میس ہوئی ہوئی ہیں، نہ میرے پاس کوئی انویسٹمنٹ ہے، نہ کوئی میرے پاس سیونگز ہیں۔ جو میری دکان تھی 10-12 لاکھ روپے کی وہ ساری کی ساری چلی گئی، ساری جمع کنجی اتنے سالوں کی نکل گئی ہے وہ۔ ابھی میرا پورا مقصد یہی ہے کہ میں کوئی یوز میں گاڑی لے لوں جس کی میرے پاس کچھ رقم ہے کہ کچھ کی ضرورت ہے، ابھی وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل پہ ایک وقت میں ایک ہی لڑکی جا سکتی ہے اور اس سے مجھے 50 روپے 60 روپے 30 روپے ایسے بنتے ہیں۔ ایک وقت میں اگر 3-4 لڑکیاں گاڑی میں بیٹھ کے چلی جائیں گی تو اس سے میرا جو ہے نا مسائل کافی حد تک بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا ناظرین، فرحین کی جو بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک مثال ہیں کہ ایک خاتون ہو کہ کس طرح مردوں والے کام کر رہی ہیں، پورا دن سڑکوں پہ پھرتی ہیں، چلتی ہیں، لوگوں کو ادھر سے ادھر لے کے جاتی ہیں صرف کمانے کے لیے۔ تو اب اندازہ لگائیے جو ہماری بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ان کے لیے کتنی موٹیویشن ہے کہ خاتون ہو کہ انہوں نے کبھی اس چیز کو آڑے نہیں آنے دیا کہ ان کو محنت کرنی پڑ رہی ہے، انہیں مشکلات آئیں گی۔ اچھا فرحین مزید یہ بتائیے گا کہ معاشرے میں آپ کو پتہ ہے اچھے یا برے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ابھی تک آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ آپ کا جو بظاہری وضاحت تو مردوں والی ہے، تو وہاں آپ کیسے اپنے آپ کو ٹیکل کرتی ہیں جب کوئی آپ کو آدمی یا مرد تنگ کرتا ہے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے؟ پہلے بہت زیادہ ہچکچاہٹ ہوتی تھی، کیونکہ جب آپ مارکیٹ میں بیٹھتے تھے ظاہر سی بات ہے آپ گال گلوچ بھی سن رہے ہو، برائی بھی سن رہے ہو، کیونکہ میرا مقصد ہوتا تھا کہ میں ہاسٹل سے نکلوں اور کام پہ جاؤں، کام سے پھر واپس
کوئی ایسے تعلقات مطلب نہیں کہ وہ کہیں سٹنگ ہے یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا کھا رہے ہو، ایسا تسلسل کبھی چلایا ہی نہیں ہے، نہ لڑکی کے ساتھ نہ کسی بھی شخص کے ساتھ۔ باقی یہ کہ مطلب جب آپ نکلتے ہو تو ٹونٹ کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، گوسپ کرنے والے دور کھڑے ہو کر بھی یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ خاموشی سب سے بہتر ہے۔ میں نے کبھی کسی سے نہ لڑائی جھگڑے کا یا مطلب ان چکروں میں پڑنے کا نہ پہلے تصور کیا تھا نہ ابھی۔ ہاں مسائل ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، آپ صبح 7 بجے سے نکلے ہوئے رات 12 بجے تک آتے ہو، اس میں ہر طرح کے ہر رنگ کا انسان ملتا ہے آپ کو۔ ایسے بھی ملتے ہیں کہ شادی کر لو یہ کر لو، کچھ جو مطلب سبز باغ دکھانے والے ڈرامے باز لوگ بھی ہیں، لیکن اتنا کم از کم ججمنٹل لوگ ہیں کہ مطلب روڈ کے اوپر کھانا پکایا، لوگوں کو بانٹا، سموسے چپس بنائے، آپ کو رنگ رنگ کا بندہ ملا، تو اس میں مطلب یہ کہ نہ آپ کسی کے منہ لگو گے نہ کوئی آپ کے منہ لگے گا۔ اچھا فرحین، یہ بتائیے گا کہ اب آپ یہ کہتی ہیں کہ آسانی سے زندگی گزر بسر کرنے کے لیے آپ کو ایک گاڑی چاہیے، گاڑی کتنے پیسوں میں آ جاتی ہے؟ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کو، یقیناً وہ آپ کی ہیلپ بھی کریں گے، آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، تو یہ بتائیے گا کتنے پیسے ہوں تو آپ کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے؟ بھائی گاڑی جو ہے نا وہ ابھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، جہاں پہ میں نے ریکیز کی ہیں، تو اگر وہ جو میرے پاس اماؤنٹ ہے اس میں تو ایک کچارا ٹائپ ہے، جو ناممکنات میں سے اسے آدھا کام تو ویسے ہی کروانا پڑ رہا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ مطلب جو بہتر گاڑیاں ہیں وہ 5.5 لاکھ 6 لاکھ اس طرح کی آ رہی ہیں، جس میں کوئی کام نہیں کروانا پڑ رہا، اور وہ 2001 ماڈل سے لے کر 2003 اور 4 تک کی ہیں۔ تو فی الوقت یہی ہے کہ کسی طرح سے اتنی رقم اکٹھا ہو جائے، ابھی کچھ ہی مطلب رقم باقی رہ گئی ہے کہ وہ ہو جائے تو پروردگار اسباب بنا دیں تو سلسلہ شروع کروں، کیونکہ بغیر ابھی میرے پاس جو رقم ہے اسے یہ سمجھیں کہ میں وہ ایک لوگوں کی امانت ہے، میں اس سے اپنا کھانے کا خرچہ بھی نہیں نکال سکتی، نہ میں بیٹی کے اخراجات نکال سکتی ہوں۔ اس وقت یہی سمجھ لیں کہ میں اس وقت روڈ پہ ہی ہوں، جو میرے حالات اس وقت چل رہے ہیں، کیونکہ میری ابھی رائٹس بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ اب جو رائٹس آ رہی ہیں وہ گاڑی کی آ رہی ہیں، کیونکہ میں نے ابھی سے پبلسٹی کرنی شروع کر دی ہے اور ہاسٹلس میں کہ میں کچھ دنوں میں رائٹس مطلب جو ہے نا گاڑی پرچیز کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ تو اب یہی ہے کہ وہ تھوڑی سی میری موٹر سائیکل بھی بک جائے گی ہے، یہ بھی کوئی 17-18 ہزار روپے کی بکے گی، تو کچھ رقم اس سے آئے گی، کچھ جو 1.5-2 لاکھ روپے کمی بیشی آ رہی ہے، پروردگار اس کو وسیلہ بنانے والے وہی بیٹھا ہوا ہے، اسی نے نکالنا ہے، ہم تو مطلب بے بس ہیں ان چیزوں میں۔ ناظرین، فرحین کی تمام کہانی آپ نے سنی کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی پال رہی ہیں، ان کے شوہر تھے جو انہیں چھوڑ گئے۔ معاشرے میں ایسی مثالیں آپ کو کئی ملتی ہیں، لیکن ایک ایسی خاتون جو ہے تو لڑکی لیکن اس کی وضاحت مردوں والی ہے، صرف وجہ یہ کہ وہ معاشرے میں بآسانی پھر سکے۔ تو جو فرحین ہیں انہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ گاڑی خرید سکیں اور اپنا گزر بسر آسانی سے کر سکیں، بڑے چند پیسوں کی ضرورت ہے ان کو، اور میں اپیل کرتا ہوں جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا نمبر ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے، جو انہیں ڈونیشن دینا چاہتے ہیں وہ انہیں ڈونیشن ضرور دیں، تاکہ ایک یہ ایسا عمل ہے جو رہتی دنیا تک یہ یاد رکھیں گی اور ان کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ تو میری اپیل ہے کہ ان کا نمبر بھی ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے، دل کھول کے انہیں ڈونیٹ کیا جائے تاکہ معاشرے میں جو مزید ایسی بہنیں ہیں ان کے سر پہ چادر دی جا سکے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔